چلیے عزیز طلباء، عربی زبان سکھانے والی فن ادب کی مشہور کتاب فیض الادب اول کا ہم اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج اپنا سبق ہے حروف عاطفہ کا بیان۔ اس کی تحقیق کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے مرفوعات منصوبات کا مکمل بیان پڑھ لیا۔ اب اپنا مجرورات کا بیان شروع ہوا تھا۔ مجرورات میں سے ہم نے کل کے سبق میں اس سے پہلے مجرور کی تعریف کو پڑھا اور حرف جار کیا ہوتے ہیں، حرف جارہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ان کا کیا فائدہ ہے، وہ کتنے ہیں، اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، کیسے اس کی پہچان ہوگی۔ مکمل تحقیق ہم نے کل کے سبق میں اور اس کے پیراگراف کوئی ترجمہ، ترکیب اور حل تمرین وغیرہ ہم نے سب کیا۔ آج اپنا سبق دیکھیں، کتاب میں دیکھیں حروف عاطفہ کا بیان۔ تو حروف عاطفہ، یہ حرف کی جمع ہے، حرف ایک حرف اور حروف بہت سارے حرف۔ حرف کس کو کہتے ہیں، اس کی تعریف آپ نے پڑھ لی ہے۔ عاطفہ، اس کا کیا معنی آتا ہے عاطفہ کا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، عاطفہ اس کا معنی آتا ہے، اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ ہے یہ، العطف، اس کا معنی جھکاؤ بھی آتا ہے، میلان آتا ہے، مائل ہونا، ٹھیک، تعلق، نسبت، شفقت، مہربانی، بہت سارے اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حروف عاطفہ جس طریقے سے حروف جارہ کو حروف جارہ کیوں کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے حروف عاطفہ کو عاطفہ کیوں کہتے ہیں، اب سوال یہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، لغت میں اس کا معنی آتا ہے تعلق، آپ آسانی سے سمجھ لیں۔ اور یہ حروف عطف جو ہیں، یہ دو لفظ یا دو جملوں کے درمیان تعلق پیدا کر دیتے ہیں آ کر کے، اس لیے کہتے ہیں ان کو عاطفہ۔ آپ اتنا ہی سمجھ لیں، کافی ہے، سمجھ گئے؟ اس کا معنی لغت میں آتا ہے تعلق، جھکاؤ، میلان، اور یہ حرف عاطفہ آ کر کے جو جھکاؤ اور میلان پہلے والے اسم کا ہوتا ہے، وہی جھکاؤ، میلان اور تعلق دوسرے والے اسم کا کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں عاطفہ۔ کس طریقے سے ہوتا سمجھائیں؟ تو دیکھیے، ہم اردو میں بولتے ہیں کہ خالد اور خضر نے پڑھا، تو ہم عربی میں اس کو بولیں گے قرأ خالد و خضر۔ تو خالد نے پڑھا، پڑھنے کی نسبت خالد کی طرف، پھر واو کے ذریعے وہی تعلق، وہی نسبت، وہی جھکاؤ ہم نے خضر کی طرف کر دیا، وخضرن، کہ اور خضر نے پڑھا۔ تو دیکھیے، خالد کا جھکاؤ کس طرف تھا؟ پڑھنے کی طرف، خالد کا میلان پڑھنے کی طرف، خالد کی نسبت پڑھنے کی طرف، پھر وہی جھکاؤ، نسبت، میلان خضر کا بھی ہو گیا، کس کے ذریعے؟ حرف عطف کے ذریعے، ٹھیک۔ چلیے، اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کا فائدہ کیا ہے، ہم ان کو عربی میں کیوں استعمال کرتے ہیں حروف کو؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ حروف کا عربی زبان میں، عربی میں، فن ادب میں بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ ربط کا فائدہ دیتے ہیں، کانٹیکٹ، نسبت، یہ جوڑ دیتے ہیں، کبھی دو اسموں کو جوڑ دیتے ہیں، دو اسموں کے درمیان کانٹیکٹ، ربط، نسبت پیدا کر دیتے ہیں، کبھی دو فعلوں کے درمیان، کبھی اسم اور فعل کے درمیان، کبھی دو جملوں کے درمیان، میں نے تمام تحقیق آپ کو بتائی۔ تو ان کا عربی میں یہ فائدہ ہوتا ہے، کبھی یہ کلام میں خوبصورتی کے لیے آتے ہیں، ٹھیک۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ حروف عاطفہ کون کون سے ہیں، کتنے ہیں؟ تو پہلے سوال کتنے ہیں، تو حروف عاطفہ 10 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو دیکھیے، حروف عاطفہ 10 وہ یہ ہیں: واو، فا، ثم، حتی، او، اما، ام، لا، بل، لیکن۔ یہ 10 حروف، ان کو حروف عاطفہ کہتے ہیں۔ یہ کلام میں کانٹیکٹ کے تعلق پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو آپ اپنا ذہن فن نحو میں حروف عاطفہ کی بحث میں لے کر کے چلے جائیں، عطف بحرف کی جو بحث ہے اس میں لے کر کے چلے جائیں، اسی کا پریکٹیکل ہم کو یہاں کرنا ہے، ہمیں وہ بحث نہیں کرنی ہے، ہمیں صرف یہاں پر پریکٹیکل کرنا ہے۔ اگر وہ والی بحث چھیڑ دیں تو پھر وقت بہت لگ جائے گا، وہاں پر وہ بحث تھوڑی کرنی ہو، تو آپ نے فن نحو میں سیکھ لیا ہے، ٹھیک۔ چلیے، اب اگلے سوال آسانی سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عطف کہاں ہوتا ہے، کہاں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، جہاں پر اب ضابطہ فن نحو میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ رکھنا صحیح ہوتا ہے، وہاں عطف کرنا بھی صحیح ہوتا ہے، اور جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ رکھنا صحیح نہیں ہوتا، وہاں عطف کرنا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ آپ نے پڑھا ہے، وہیں پر عطف کرنا صحیح ہوگا جہاں معطوف کو معطوف علیہ کی جگہ رکھنا صحیح ہوگا، جہاں صحیح نہیں ہوگا وہاں عطف کرنا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کیسے معطوف کس کو کہتے ہیں معطوف علیہ؟ دیکھیے، اب آپ کتاب میں دیکھیں، یہ حرف عطف ہے، جیسے حروف عطف 10 ہیں، سب کا
سب کی تحقیق الگ الگ فن نحو میں آپ انشاءاللہ عز و جل آپ نے پڑھی یا پڑھ لیں گے وہ تحقیق کے ساتھ. واو مانے اور، ثم پھر، یہ بھی حرف عطف. مجلتن، مجلتن مانا تھا رسالہ. فا اس کا مانا تھا پس پھر. جریدتن، جریدتن مانا تھا اخبار. التصدیر اس کا مانا تھا صادر کرنا، جاری کرنا. تصدیر باب تفعیل. البسملۃ، بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، بسملہ کہنا. ٹھیک، بسملۃ فعللۃ کا مصدر. چلیے نیچے دیکھیے. ضربت زیدا وبکرا. ضربت، ضرب یضرب مارنا، اور تا ضمیر بارش فاعل کی، میں نے مارا. زیدن زید کو، وبکرن واو اور بکرن بکر کو، میں نے زید کو اور بکر کو مارا. دیکھیے یہاں پر تو میں نے زید کو مارا اور واو حرف عطف ہے اس میں، تو وہی مار بکر کو بھی مار میں شامل کر دیا واو حرف عطف کے ذریعے. جو تعلق اور جو جھکاؤ زید کا تھا وہی نسبت اور وہی تعلق بکر کا کر دیا. جو اعراب زید پر ہے وہی اعراب بکر پر بھی آ گیا. ٹھیک، تو یہ میں نے زید کو اور بکر کو مارا. چلیے ترکیب، ہاں چلیے پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر بعد میں ترکیب کر لیں گے. ٹھیک، دیکھیے. جعلہ اللہ ورسولہ غنیا جل شانہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جعلہ اس کا معنی آتا ہے بنا دینا. جعلہ اس کو بنایا، اللہ اللہ نے، ورسولہ اور اس کے رسول نے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو بنا دیا کیا؟ غنیًا مالدار. اب آگے جملے معترضہ. جل شانہ، جل بلند و بالا، عظیم، شان اس کی شان، اس کی شان بلند و بالا ہے، عظیم ہے، کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جل شانہ اللہ تعالیٰ کی صفت، اور صلی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ان پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل ہو، وسلم اور سلامتی نازل ہو. آگے دیکھیں. ارسلت الیک مجلۃ و کتابا. ارسلہ یرسل ارسال بھیجنا باب فعال سے. ارسلت میں نے بھیجا، الیکا الی حرف جار کا ضمیر خطاب، تیری طرف، میں نے تیری طرف بھیجا کیا؟ مجلتن ایک رسالہ، و کتابن اور ایک کتاب یا ایک خط. میں نے تیری طرف ایک رسالہ اور ایک کتاب بھیجی یا ایک خط بھیجا. اوکے آگے دیکھیں. صدر زید و خالد جریدتن. صدر صادر کرنا، جاری کرنا. زید و خالد زید اور خالد نے جاری کیا کیا؟ جریدتن اخبار، ایک اخبار. ٹھیک، زید اور خالد نے ایک اخبار جاری کیا. قتل زید ثم بکر. قتل فعل ماضی مجھول، قتل کیا گیا، زید زید، ثم بکر ثم مانے پھر، بکر بکر، زید اور پھر بکر قتل کیا گیا. زید قتل کیا گیا پھر بکر قتل کیا گیا. ٹھیک، آگے دیکھیں. بسملہ ابو خالد فاکلا. بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، مطلب پورا مراد ہے اس سے. بس ابو خالد خالد کے باپ نے، خالد کے باپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، فاکلا پھر کھایا. ان اللہ خلق الجن والانس. ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اسم جلالت، بے شک اللہ تعالی نے، خلق پیدا فرمایا، الجن جنات کو، والانس اور انسان کو، جنات اور انسان کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا. آگے دیکھیں. الناس سلموا علی زید و محمود. الناس اس کا واحد نہیں آتا، اس کا معنی آتا ہے لوگ، جمع ہے، لوگ. سلموا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب. سلام کیا، لوگوں نے سلام کیا، علی زیدن زید کو، و محمودن اور محمود کو، لوگوں نے زید اور محمود کو سلام کیا. آگے دیکھیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. ربنا اے ہمارے رب. افرغ باب فعال سے افراغ، اس سے افرغ فعل امر، تو انڈیل دے. علینا علی حرف جار اور نہ یہ ضمیر ہے جمع کی، ہم پر انڈیل دے. صبرن صبر کو، اے ہمارا رب ہم پر صبر کو انڈیل دے. وثبت اور یہ بھی باب تفعیل سے تثبیت، اسی سے فعل امر ثبت صرف، اور تو ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو. اقدام قدم کی جمع، اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت رکھ.
ایو شیئن بیدکا، ایو نے کون سی، کون سا، شیئن چیز، کون سی چیز، بی با حرف جار، ید من ہاتھ، کا یہ ضمیر ہے، بیدکا تیرے ہاتھ میں ہے، کون سی چیز تیرے ہاتھ میں ہے، بیدی قلم، با یہ حرف جار، ید من ہاتھ اور یا متکلم، بیدی میرے ہاتھ میں، قلم قلم ہے، ذہب زید الی المدینۃ المنورۃ، ذہب جانا گیا، زید زید، زید گیا کہاں، مدینہ منورہ تک، مدینہ منورہ کو، زید مدینہ شریف کو گیا، مدینہ منورہ کو گیا، ما معنی رب العالمین، ٹھیک، یعنی ویسے تو ما کا معنی کیا ہے، کیا، معنی معنی، مفہوم مطلب، رب پالنے والا، عالمین عالم، کہہ رہے ہیں رب العالمین کا معنی کیا ہے، معناہ اس کا معنی ہے سارے جہاں کا مالک، یعنی عالم، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، تمام عالم، رب پالنے والا، تمام عالم کا پالنے والا، یعنی سارے جہاں کا مالک، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، علیک الصلاۃ والسلام، علی حرف جار اور کاف یہ ضمیر خطاب، آپ پر، صلاۃ یعنی اللہ تعالی کی طرف نسبت، آپ پر رحمت کاملہ نازل ہو اور سلامتی نازل ہو، یہ مکمل ترجمہ ہوا۔ چلیے اب اس کے نیچے یہ اردو جملے ہیں، ان کی آپ کو خود سے عربی بنانی ہے، اور عربی بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ جو آپ نے سبق پڑھ لیا ماشاءاللہ، آپ سبق نمبر 1 سے یعنی شروع سے تب سب کی تمرین بناتے ہوئے، سب کی ترکیب وغیرہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، آپ کو اتنا تو پتہ چل گیا ہوگا کہ اب ترکیب کیسے ہوگی، تمرین کیسے بنے گی۔ اگر آپ سے تمرین نہیں بن پا رہی ہے اور ترکیب ابھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں تمرین میں کیا ہوتا ہے، اسی کا تو پریکٹیکل ہوتا ہے، جو آپ نے سبق پڑھا ہے اسی کا پریکٹیکل ہوتا ہے، کہ بچے کی سبق اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو سمجھ لیجئے وہ تمرین بنا لے گا، اگر تمرین نہیں بن پا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سبق سمجھ میں نہیں آیا ہے۔ تو آپ محنت کریں، محنت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت آسانی سے آپ کے آ جائے گا سمجھ میں۔ چلیے دیکھیے ترکیب دیکھیں آپ پہلے، تو پہلے جملے کی دیکھیں، ضربت زیدن و بکرن، تو ضربت میں نے آپ کو بتایا یہ ضرب یضربو، تو یہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور تا جو ہے اس میں یہ متکلم کی ہے، جو کہ یہاں پر فاعل بن جائے گی، تو ضربہ فعل اور تا ضمیر یہاں پر فاعل، فعل فاعل، اور زیدن اس کو ہم بولیں گے معطوف علیہ، اور واو جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور بکرن یہ معطوف ہے، ٹھیک، پھر اس کو معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر کے مفعول بی بنائیں گے، اس کی ترکیب ایسے ہوتی ہے، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مفعول بی، پھر فعل فاعل اور مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ خبریہ کیوں؟ چونکہ خبر دی جا رہی ہے نا، میں نے زید اور بکر کو مارا تو خبر دی گئی، ٹھیک۔ چلیے اگلا دیکھیں، جعلہ اللہ ورسولہ غنیا جل شانہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جعل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور یہ ہا ضمیر مفعول بی اول، اللہ اسم جلالت معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسول مضاف اور ہو بترکیب مضاف علیہ، یعنی بترکیب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل جعل کا، ٹھیک، اور غنیًا یہ مفعول بی ثانی، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر، دونوں مفعول بی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور غنیًا کو ہم صفت مشبہ بنا کر کے بھی، پھر اس میں ضمیر نکال کر کے بھی اس کو دوسرا مفعول بنا سکتے ہیں، اور ڈائریکٹلی بھی بنا سکتے ہیں۔ جل شانہ، جل یہ فعل ماضی، شانہ بترکیب اضافی ہو کر کے فاعل، فعل فاعل سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ، لیکن ٹھیک، اور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مکمل ترکیب میں نے ایک سبق میں پڑھا دی ہے، آپ اس کو سن لیں نیچے، ٹھیک۔ چلیے آپ اگلا دیکھیں، ارسلت الیک مجلۃ و کتابا، میں نے کہا نا بہت ترکیب بہت آسان ہے، صرف ماتو ماتو والے سے مل کر یا تو مفعول بنے گا یا فاعل بنے گا، اور باقی وہی ہوگا۔ ارسلت، ارسل یرسل ارسال باب فعال سے، فعل ماضی کا صیغہ، اور تا اس میں جو ہے یہ متکلم کی ہے، یہ فاعل بن جائے گی۔ الا یہاں پر
الیکا میں الہ حرف جار اور کاف ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو بن جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا ظرف لغو کب بنتا ہے، ظرف مستقر کب بنتا ہے، تو ظرف لغو جب عبارت میں اس کا متعلق ہو تو کیا بنتا ہے، ظرف لغو، اور جب متعلق عبارت میں موجود نہ ہو بلکہ محذوف نکالنا پڑے تو اس وقت تو کیا بنتا ہے، مستقر بنتا ہے، جو کہ اس فاعل یا شبہ فعل نکالتے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، فعل یا شبہ فعل نکلتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، تو ارسلت فعل فاعل اور الہ حرف جار کا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، مجلتاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، کتاباً معطوف، ٹھیک، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، ظرف لغو مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مکمل ترکیب کر لیں گے، کوئی ترکیب اس میں مشکل دشوار نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بلا جھجک، میں نے کہا نا، معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اس میں ان اللہ خلق الجن والانس یہ جملہ ہے، اس کے حرف مشبہ الفعل والی ہو جائے گی، ان کا اسم بن جائے گا، باقی خبر بن جائے گی، ٹھیک۔ ربنا افرغ علینا یہ بھی سب، یعنی یہ تمام ترکیبیں وہ ہیں جن کا سبق پیچھے گزر چکا ہے، جن کی ترکیب میں نے آپ کو کرا دی ہے، جن کی بحث گزر چکی ہے، وہی ترکیبیں سب، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایو شیء بیدک، ایو شیء یہ بھی بتا، ایو مضاف، شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ بترکیب اضافی ہو کر کے مبتدا، بیدک یہ با حرف جار، ید مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، موجود اس میں مفعول کا، موجود اس میں اسم مفعول اور اس میں ضمیر نکال لیں گے، اس کے بعد اس ضمیر کو ہوا کو نائب فاعل بنا کے اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر پورا مکمل شبہ جملے اسمی ہو کر کے خبر بن جائے گا، پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے دیکھیے اتنی ترکیب ہے، اس میں سے لاسٹ والے جملے کی دیکھنے چلیے، یا نبی اللہ، تو یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، نبی اللہ ترکیب اضافہ کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، ٹھیک۔ اور علیک الصلاۃ والسلام، علی حرف جار کاف مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر بن جائے گا، ٹھیک۔ اس میں نکال لیں گے محذوف، نازلۃ اس میں فاعل، اس میں ہی ضمیر نکالیں گے پوشیدہ فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف مستقر سے مل کر یہ جملہ پورا کیا ہو جائے گا، شبہ جملے اس میں ہو کر کے خبر بن جائے گا، اور الصلاۃ والسلام معطوف کر کے مبتدا بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، ہاں جملہ اسمیہ انشائیہ بن جائے گا کیونکہ دعا ہے نا اس میں، ہاں۔ اسی طریقے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے، کسی کی ترکیب سمجھ میں نہیں آئے، آپ آسانی سے پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے نیچے دیکھیں آپ جلدی سے، ترجموا بالعربیۃ، ترجمہ کیجیے عربی زبان میں۔ دیکھیے نیچے، مجھ کو خالد اور محمود نے پڑھایا، بہت آسان ہے، کیجیے، پڑھایا باب افعال سے اقرا، پڑھایا تو اقرا، مجھ کو پڑھایا تو اقرأنی، مجھ کو پڑھایا کس نے، خالد اور محمود نے، تو خالد و محمود، اقرأنی خالد و محمود، کتنا آسان۔ یہ رسالہ ممبئی سے جاری کیا گیا، تو یہ رسالہ جاری کیا گیا یعنی صادر کیا گیا، تو صدرہ تو مجہول ہے تو صدرہ، رسالہ مؤنث ہے تو صدرت، ہاں پھر یہ رسالہ تو ہادہ المجلۃ، یہ رسالہ جاری کیا گیا کہاں سے، ممبئی سے، تو من ممبئی سے، کتنا آسان۔ زید نے مرد اور عورت کو سلام کیا، کس نے سلام کیا، زید نے، تو سلم زید، کس کو سلام کیا، مرد اور عورت کو، تو علی الرجل والمرأۃ، مرد اور عورت کو، کتنا آسان۔ خالد کی پھوپھی نے مجھے سلام کیا، کس کی پھوپھی نے سلام کیا، خالد کی، تو سلمت عمۃ خالد، خالد کی پھوپھی نے سلام کیا، کس کو، مجھ کو، تو علیہ، مجھ کو، کتنا آسان۔ یعنی آپ ادنا سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ عز وجل آپ آسانی سے بنا لیں گے، اوکے۔ چلیے اب آپ یہ بنا لیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو اس کو پوچھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔